الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على سید الورى صاحب قاب قوسین او ادنا شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى احمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي الفرقان الحميد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ہزار بار مشرق دہن سے مجھ کو بلا انوس نام تغفر کمال بے دبیز مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلهم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہے
عزت مآب فاضل نوجوان حضرت علامہ حافظ علی رضا صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء الحق صاحب و دیگر انجمن محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کارکنان، اہل گاؤں، اہل محبت، تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مسجد یا رسول اللہ میں اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ میری جماعت اور مسلک کے سینئر علماء کرام اسٹیج کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور سبق سنانے کی غرض سے چند منٹ آپ کے درمیان موجود ہوا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ کریمی میں دعا ہے خلاق کائنات ان علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے اور مجھ ناچیز کو اس مختصر سی حاضری میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج میری یہاں پر حاضری کی ایک وجہ بلبل باغ مدینہ کوئل مدینہ ڈاکٹر قاری عبد الرحمن صاحب زیدہ مجدہ وہ بھی بنے، اور میرے محترم بھائی رؤف احمد گومن صاحب سامنے ہی تشریف فرما ہے، اور وہ ہمارے ماسٹر صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ یہ بڑے محبت کرنے والے دوست ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محبت کو سلامت فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ راسخ فرمائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، سبحان اللہ پہ کہہ دیو مسجد نہ یا رسول اللہ ہوئے تھے بندے دے ڈلے ہونے کل کوئی پابندی نہیں کیوں کھالی سر چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ جب میرا ہاتھ اٹھانا تو سمجھ لینا کہ میں سبحان اللہ ہی مانگ رہا ہوں، تو مجھے سبحان اللہ چاہیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اگر اسٹیج پر علماء بھی بولے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میں نے سبق سنانا ہے، سبق سناتے سناتے اگر استاد بچے کی حوصلہ افزائی نہ کرے تو پھر بچہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ میری جماعت کے بزرگ ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، بڑے ہیں، اگر یہ بھی سبحان اللہ کی داد دے دیں گے تو ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ ذوق چاہیے مجھے۔ اس دنیا میں جو بھی چمکا ہے مصطفیٰ کی چمک سے ہی چمکا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی چمکا ہے تو چمک مصطفیٰ سے ہی چمکا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وجود آدم کا تھا پر چمک مصطفیٰ کی تھی، وجود ادریس کا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی، وجود حضرت موسیٰ کا تھا پر چمک مصطفیٰ کی تھی، وجود حضرت یوسف کا تھا پر چمک مصطفیٰ کی تھی، وجود حضرت یعقوب کا تھا پر چمک مصطفیٰ کی تھی، وجود حضرت اسحاق کا تھا پر چمک مصطفیٰ کی تھی، وجود حضرت ابراہیم کا تھا پر چمک مصطفیٰ کی تھی، وجود حضرت اسماعیل کا تھا پر چمک مصطفیٰ کی تھی، وجود حضرت عیسیٰ کا تھا پر چمک مصطفیٰ کی تھی۔ وجود حضرت عیسیٰ کا پر چمک مصطفیٰ کی، جو بھی چمکا
اسی چمک سے چمکا داتا علی حجویری چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، مہر علی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، غوث جلی چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، بہاؤالدین زکریا چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، بابا فرید الدین چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، خواجہ اجمیری چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، خواجہ نظام الدین اولیاء چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، اور بریلی کے اندر احمد رضا چمکا تو چمک مصطفیٰ کی، قلم اٹھایا اور اٹھا کر لکھ دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں. تک بولو نا. بریلی کا شہنشاہ بھی چمکا، چمک مصطفیٰ کی، قلم اٹھایا اور لکھ دیا کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں. آگے نہیں جاؤں گا جب تک سارے بولو گے نہیں. آج دل چمکیں گے تو اٹھ کر جائیں گے. بولو نا. ہر ایک آج مصطفیٰ کی بزم میں دل چمکانے آیا ہے، حضور کی محبت کا پروانہ بن کر آیا ہے. اس لیے بولو، اپنی زبانیں کھولو. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان ہاتھوں کو کھڑا کر لو کہ قیامت کے دن جب گواہی دی جا رہی ہو، ہاتھ بول بول کر کہے مولا یہ تو وہ ہاتھ ہے جو تیرے مصطفیٰ کی عظمت پر اٹھنے والے تھے. اٹھاؤ نا ہاتھ، چمک تجھ سے پاتے ہیں. آخر تک ہر ہاتھ اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں. اٹھاؤ اٹھاؤ. آج شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. بابا شرمانا ہے تو سیاستدانوں کے نعرے لگاتے شرماؤ. یہ میرے مصطفیٰ ہے، ان کی محبت میں شرمانا نہیں چاہیے. ہر ہاتھ اٹھے، ہر ہاتھ گواہ بن جائے، مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے اور دیوانہ بن کر کہے چمک تجھ سے پاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج پتہ چل گیا مسجد یا رسول اللہ ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں. بولو بولو. چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں. میرا دل بھی چمکا دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں، برستا نہیں، برستا نہیں. دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے. گل اس طرح کہ صرف ایک شعر تے نہیں سبحان اللہ کہنی، پوری تقریر سے کہنی ہے. برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ کسی عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو امام عاشقاں ہے. یہ اس کا کلام سنا رہا ہوں جو صدیوں کا امام ہے. اس کی بات سنا رہا ہوں جس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے بتا دیا ہے اور یہ نچوڑ دے دیا ہے. ارے لوگوں سنو، اگر تمہارا بیڑا پار ہونا ہے اس دنیا میں، اقبا میں، تو مصطفیٰ کی محبت سے ہی ہونا ہے. تو زندہ ہے واللہ. اللہ حضور قسم کوئی کہتے ہیں، اللہ کی قسم. امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ. دو دفعہ قسم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. جو امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے. بھئی بعض لوگ مجھے چونکہ بھائی علی رضا نے کہا کہ قاری صاحب ذرا شعرہ بھی تھوڑا ذرا رکھنا ہے تو میں مجبوراً شعر و شاعری پہ تھوڑی بات کر رہا ہوں. ادروائز میری عادت ہوتی ہے خطبے کے فوراً بعد تمہید کے بعد گفتگو شروع.
انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہو وہ پڑھائے کہیں کہتے ہیں کہ جبریل امین میرے مصطفیٰ کا استاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جبریل مصطفیٰ کا استاد نہیں بلکہ مصطفیٰ کا دربان ہے۔ اگر استاد ہوتا، بھئی ویڈیو بن رہی ہے، اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ و جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اگر استاد ہوتا تو جب حروف مقطعات اترے تھے اور جبریل کہتا ہے الف، آقا کہتے ہیں علم تو یا جبریل، جبریل جان گیا ہوں آگے پڑھ۔ جبریل کہتے ہیں لام، آقا کہتے ہیں علم تو یا جبریل، جبریل جان گیا ہوں آگے پڑھ۔ جبریل کہتے ہیں میم، آقا کہتے ہیں علم تو، جبریل میں جان گیا ہوں تو آگے پڑھ۔ جبریل ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ سارا قرآن میں لے کر آیا ہوں، آقا اس کا معنی میں نہیں جان سکا، آقا آپ جانتے ہیں۔ فرمایا جبریل تو یہ سمجھتا ہے کہ سارا قرآن صرف تیرے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچا ہے، سارا ادراک صرف تیرے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچا ہے؟ فرمایا نہیں جبریل، کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو عاشق اور مشوق کی ہوتی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جس میں تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ محب اور محبوب کی باتیں ہوتی ہیں جس میں تیسرا گوارا نہیں ہوتا۔ فرمایا جبریل ایک تعلق تو بالواسطہ تیرے ساتھ اللہ سے ہے، تو کیا جانے ایک میرا تعلق بلا واسطہ بھی اللہ سے ہے۔ امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے۔ کہتے ہیں جبریل آقا کا استاد، سنیے، اگر بھئی میں پڑھا ہوں علامہ مفتی معین الدین صاحب سے تو میں کہوں گا یار میرے لیے بڑا آنر ہے، ریکارڈ ہے کہ میں استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی معین الدین صاحب سے پڑھا ہوں۔ آپ کہیں گے بھئی آپ ان کے شاگرد ہیں، پھر تو بڑا علم ہوگا۔ اور اگر کوئی پڑھا ہو محدث اعظم پاکستان سے، اگر کوئی پڑھا ہو محدث اعظم پاکستان سے، ہم کہیں گے بابا اس کے پاس تو بڑا علم ہوگا۔ اور اگر کوئی پڑھا ہو احمد رضا سے، بولو نا ذرا سبحان اللہ، اگر کوئی پڑھا ہو احمد رضا سے، اعلیٰ حضرت سے، ہم کہیں گے بھی اس کے پاس بڑا علم ہوگا۔ اور اگر کوئی پڑھا ہو مولانا امجد علی اعظمی سے، صاحب بہار شریعت سے، ہم کہیں گے بڑا علم ہے بھائی، اس کے پاس تو بہت زیادہ علم ہے۔ اور اگر کوئی پڑھا ہو محدث کچوچوی سے، ہم کہیں گے بابا اس کے پاس تو بڑا علم ہوگا، یہ محدث کچوچوی سے پڑھا ہے۔ اور میں کہہ دوں اگر کوئی پڑھا ہو امام مالک سے، کوئی پڑھا ہو امام مالک سے، کہیں گے واہ جی واہ اس کا تو علم بڑا ہے۔ اگر کوئی پڑھا ہو امام شافعی سے، کہیں گے اس کا بڑا علم ہوگا۔ اگر کوئی پڑھا ہو امام احمد بن حنبل سے تو کہیں گے اس کے پاس تو بڑا علم ہے۔ اگر کوئی پڑھا ہو امام اعظم ابو حنیفہ سے، ہم کہیں گے بڑا علم ہے۔ آج کہتے ہو یہ پنجاب سے پڑھا، پنجاب یونیورسٹی سے، یہ جی سی سے پڑھا ہے، بھئی یہ کیمبرج سے پڑھا ہے، بابا یہ آکسفورڈ سے پڑھا ہے، کہتے ہو بڑا علم ہوگا۔ یہ ایم بی بی ایس امریکہ سے کر کے آیا ہے، یہ یو کے سے کر کے آیا ہے، اس کی ڈگری میں شک کوئی نہیں۔ تو خدا کی قسم جس نے علم کی سند امام اعظم ابو حنیفہ سے لی ہو، اس کے علم میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں نا بھی اگر کوئی پڑھا ہو مولا علی سے، اگر کوئی پڑھا ہو کس سے؟ علی دا نہ لینے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ ذرا کون کون علی والے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں سنو ذرا، آپ کی نظر ہے علی کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کا ذکر کرنے سے دل کو
سکون ملتا ہے، کیونکہ قبلہ علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے، علی کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے۔ علی کا ذکر اس لیے کرتا ہوں امبر، کیونکہ علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ علی کا ذکر اس لیے کرتا ہوں امبر، کیونکہ علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ اور غوث کتب سارے علی علی کر دے، سورج چند تارے علی علی کر دے، غم خوشی اندر بدل جان سائم جدو غمہ دے مارے۔ اگر کوئی پڑھا ہو مولا علی سے کہیں کہ بھی بڑا علم ہے اس کے پاس، کیونکہ یہ تو علی شہر خدا نہ مدینہ تلین والی اور بابوہا، جو یہ کہتے ہیں پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ جبریل بھی آ کے کہتا ہے علی بتائیں اس وقت جبریل کدھر ہے؟ علماء جانتے ہیں سب، تو علی شہر خدا کس طرح وضاحت کرتے ہیں۔ 12 یہودی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم توریت کے حافظ ہیں، ہم نے توریت کو حفظ کیا ہے، علی ہمارے 12 سوالوں کے جواب دے دو تو ہم تیرے، اگر جواب نہ دے دو تو تم ہمارے۔ علی نے چیلنج قبول کر لیا، فرمایا سوال کرنا تمہارا کام ہے، جواب دینا علی کا کام ہے۔ اگر میں سوالوں پہ جاؤں تو میرا وقت کی طریق ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا یہ چیپٹر سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو میں کہوں اگر کوئی قبلہ پڑھا ہو علی شیر خدا سے تو کہیں گے اس کے علم کی کیا حد، اس کے علم کی تو کمال ہے۔ اور میں کہوں اگر کوئی پڑھا ہو عثمان غنی سے، اللہ اکبر، اور قبلہ اگر کوئی پڑھا ہو فاروق اعظم سے، اور کہو نہ سنیو تم سارے ماننے والے ہو۔ اور اگر کوئی پڑھا ہو صدیق اکبر سے، افضل البشر بعد الانبیاء، واقف اسرار مصطفیٰ، نگہت دربار مصطفیٰ، یار غار و یار وزار مصطفیٰ، اگر کوئی پڑھا ہو صدیق اکبر سے کہیں گے اس کے علم کی حد کوئی نہیں، سے بہت بڑا عالم ہے، سے بڑا فقیہ ہے، یہ محدث ہے، سے بڑا اہل علم ہے، اہل فکر ہے، اہل دانش ہے، اہل ادراک ہے، اہل فہم ہے، اس کے علم کی حد کوئی نہیں۔ خدا کی قسم ہے پھر میں جملہ کہہ سکتا ہوں نا، اگر کوئی پڑھا ہو آمنہ کے لال سے، اگر کوئی قاری صاحب پڑھا ہو آمینہ کے، لیکن اللہ بچائے آج کل کی پڑھائی سے۔ خرصہ میرا پنجاب یونیورسٹی میں بی بی آنرز کے لیے گیا، تو وہاں پر میرا پہلا دن تھا یونیورسٹی آف پنجاب میں، اور ہمارے ٹیچر آئے پہلے ہی دن اور آ کر کہتے ہیں بھئی وائٹ بورڈ پر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ آئے، میل اور فیمیل، لڑکے اور لڑکیاں، یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کو ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ بھی کتا نظام گورنمنٹ نے رائج کیا ہوا ہے۔ تو آ کر ادھر کلمہ لکھے، پہلا کلمہ، لیکن لکھنا اعراب کے ساتھ ہے۔ تو میں یکدم اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، میں اٹھا کہ جلدی جلدی وائٹ بورڈ پر جا کر پہلا کلمہ لکھوں، تو ٹیچر بول کر کہتے ہیں آر یو حافظ قرآن؟ میں نے کہا یس سر آئی ایم حافظ قرآن۔ کہتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ، مجھے بٹھا دیا، کہتے ہیں کوئی اور آئے اور لکھے پہلا کلمہ۔ کون سا کلمہ؟ پڑھو ذرا پہلا کلمہ۔ اچھا جی، یقین کرو آپ پوری یونیورسٹی کی اس کلاس میں 117 اسٹوڈنٹس تھے، حافظ قرآن 4 تھے، ان کو نکال کر 113 اسٹوڈنٹس میں سے ایک بچہ بھی، ایک طالب علم بھی میل اور فیمیل میں سے وائٹ بورڈ پر آ کر پہلا کلمہ اعراب کے ساتھ نہیں لکھ سکا، اور وہ بی بی آنرز کر رہے تھے۔ کسی نے ان میں سے جا کے بینک کا مینیجر بننا تھا، کسی نے کسی کمپنی کا آڈٹ کرنا تھا، کسی نے جا کر کسی شعبے میں ڈائریکٹر لگنا تھا، کسی نے ایگزیکٹو آفیسر لگنا تھا، لیکن ان کے پڑھنے کی دیکھیے تو صحیح حد ذرا کہ پہلا کلمہ لکھنا نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں میں ضرور کہنا چاہوں گا، جہاں دنیا کو وہاں اولاد کو دنیا سکھاتے ہو، خدا را وہاں اولاد کو دین بھی سکھا دیا کرو، وہاں اولاد کو
دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھاؤ، تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکے نا، تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پر جا کر بخشش کی بھیک تو مانگ سکے نا، تیرے مرنے کے بعد ربنا اغفر لی والی والدیہ کی پکار کو لگا سکے نا۔ تو بات میں لاتا ہوں اپنے سبجیکٹ پر، اگر کوئی پڑھا ہو علی شیر خدا سے کہیں گے اس کا علم بڑا ہے، اگر کوئی پڑھا ہو عثمان غنی سے کہیں گے علی بڑا ہے، اگر کوئی پڑھا ہو فاروق اعظم سے کہیں گے علی بڑا ہے، اگر کوئی پڑھا ہو صدیق اکبر سے کہیں گے علی بڑا ہے، اگر کوئی پڑھا ہو آمنہ کے لال سے۔ پہلے میں ایک ہاتھ اٹھاتا تھا، سبحان اللہ کہتے تھا، میرے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اگر کوئی پڑھا ہو آمینہ کے لال سے، اس کے علم میں شک ہے کوئی نہیں، تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے پھر میں کہہ سکتا ہوں اگر کوئی پڑھا ہو آمینہ کے لال سے، اس کے علم میں شک کوئی نہیں، اگر کوئی پڑھا ہو خدا سے۔ یا رسول اللہ تو اگر کوئی پڑھا ہو اللہ سے، اس کے علم میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سنی بول، آج اپنی زبان بند نہ رکھ، ذرا بول۔ جو پڑھا ہو خدا سے، اس کے علم میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ارے سنو، اسے پڑھانے والا کوئی اور نہیں، الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان ہے جس نے آمنہ کے لال کو قرآن سکھا دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ۔ اب میرے آقا پڑھ کے آئے ہیں اللہ سے، اللہ کہتا ہے رحمان علم القرآن، گفتگو سبجیکٹ پر لاتا ہوں، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، وہ جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، وہ جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ تو زندہ ہے واللہ، ابھی تو میرا کلام نہیں ختم ہوا، گفتگو کہاں سے ہوگی؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے کھاتے بھی آتا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھو، مولوی صاحب ہے جڑے مسلے تے کھلوندے ہو کدھر ہے؟ مصلی رسول ہے نا، یہ بھی مصطفیٰ کے کھاتے ہیں، مانے نہ تو علیحدہ بات ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر اچل کھانے غرانے والے، یہ کھا کے غراتے ہیں، سنی کھا کے گاتا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بچا تھانے والے۔ سنیے ذرا اس شعر پر بھی میرا دل کر رہا ہے میں چند جملے عرض کروں۔ آپ جا رہے ہیں گاڑی پر، ابھی ڈاکٹر صاحب ہماری گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تشریف لائے، گاڑی چلاتے ہوئے اگر ہمیں پولیس والے روک لیں قاری صاحب اور کہیں بھئی قاری صاحب گاڑی کا لائسنس دکھائیں، کاغذ گاڑی کا دکھائیں، قاری صاحب کہیں بھئی میرے پاس کاغذ تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چلو ایسا کرو گاڑی کے کاغذ نہیں تو ڈرائیونگ لائسنس ہی دکھا دو، قاری صاحب کہتے ہیں وہ یاد ہے وہ بھی گھر رہ گیا ہے۔ اب پولیس آفیسر جو ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ چلان کی بک نکالے گا، یا تو چلان کرنے کی کوشش کرے گا، 500,000 روپے کا فائن کرنے کی کوشش کرے گا، اور قاری صاحب جب دیکھیں گے اس نے چلان بک نکال لی ہے، قاری صاحب اپنی پاکٹ سے سیل فون نکالیں، موبائل نکالیں، ایک نمبر ڈائل کریں، ملا کر اپنے بندے سے کہیں سر اس سے بات کریں، انہوں نے میری گاڑی پکڑ لی ہے، مجھ سے لائسنس مانگتے ہیں،
مجھ سے گاڑی کے کاغذ مانگ رہے ہیں. اب جب وہ کیا کرتے ہیں بھئی، یہ بڑی عام سی مثال ہے. اب قاری صاحب فون ملا کے پولیس آفیسر کو دیتے ہیں. پولیس آفیسر فون پکڑتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی آپ کو. وہ اپنا تعارف کرواتا ہے اور تعارف کروانے کے بعد کہتا ہے پولیس والے بھائی اس کو چھوڑ دے، یہ میرا بندہ ہے. کیا کہتا ہے؟ اس کو چھوڑ دے، یہ میرا بندہ ہے. پولیس آفیسر کہتا ہے سر جی میں مجبور ہوں، لیکن وہ آگے سے کہتا ہے بھائی تو مجبور ہے تو میں بھی مجبور ہوں، بندہ میرا ہے، بندہ میرا ہے. پولیس آفیسر کہتا ہے سر جی اگر چلان کر دوں پھر، وہ کہتا ہے چلان نہیں کرنا، بندہ میرا ہے. پولیس والا کہتا ہے اچھا سر جی چلو تیانو خوش کر دینے ہاں. بندہ تیاڈا ہے نا، ڈرائیونگ لائسنس بھی کوئی نہیں، گاڑی کے کاغذ بھی کوئی نہیں. پولیس والے حضرت صاحب چلان کو تو جیب سے چابی گاڑی کی پھڑا دیتی تے کہیں ڈاکٹر صاحب جاؤ، ڈاکٹر صاحب جاؤ. ان گاڑی کے کاغذ بھی کوئی نہیں، لائسنس ڈرائیونگ کی کوئی نہیں، پر ڈاکٹر صاحب پھر بھی بچ گئے. سمجھے نہیں فون آیا سی وہ بندے. میرے امام بھی کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. چلو ذرا مچل جاؤ، سبحان اللہ کہو نا، ذرا چھوڑ کے سبحان اللہ کہو، اخیر تک سبحان اللہ کہو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. اور اللہ حضرت کہتے ہیں آقا گناہوں کا مجرم ہوں، بے نمازی صحیح، خطاکار صحیح، برا صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، عیبی صحیح، گندا پلندہ صحیح، لیکن یا رسول اللہ بندہ تو آپ کا ہی ہوں، بندہ تو آپ کا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہتے ہیں اس میدان محشر میں اگر احمد رضا کو کسی نے جنت جانے سے روک لیا اور جنت جانے کا لائسنس مانگا، جنت جانے کے کاغذ مانگے، تو میں کہوں گا ارے مجھ سے کیا مانگتے ہو، میں تو بندہ مصطفیٰ کا ہوں. مجھ سے کیا مانگتے ہو، میں بندہ مصطفیٰ کا ہوں. عبد الرسول نام نہ رکھو، نبی کا بندہ بننا. میرے امام کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. حضور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. احمد رضا تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تو بندہ مصطفیٰ کا ہے. تیرا اس جہان میں بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان میں بھی بیڑا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، دم دھوکے کو کہتے ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. چندرانا کہتے ہیں سچی بات کو جھوٹا کر دینا، جھوٹی کو سچ کر دینا. کہتے ہیں جو سچی کو جھوٹ کرے، جھوٹ کو سچ کرے نا، اس کے دھوکے میں نہ آنا. تمہیں میں کہہ رہا ہوں عشق مصطفیٰ کی لو لگا لے، کیونکہ سونا جنگل رات میری بدری کالی چھائی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں بندے اپنے عقیدے کو بچا لے، اور عقیدہ بنتا ہے محبت رسول سے. عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ بولو نا ذرا، عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا اور وقت بالکل میرا ختم ہونے پر آ گیا ہے. میں آیت کو اسی لیے چھیڑ رہا کہ اگر شروع ہو گئی تو پھر ذرا موضوع کو سمیٹنے کے لیے وقت زیادہ چاہیے. تو بات سنو، عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ محبت رسول سے. بولو کس سے بنتا ہے؟ دوستو محبت رسول کا چراغ اپنے دلوں میں جلاؤ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 اور 81 اس کا میں نے حساب کے سرا میں تلاوت کیا ہے، لیکن میں 80 میں نے پڑھی تھی. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو. وَإِذْ کا صیغہ مخاطب ہے آقا کی طرف. اور یاد کرو کیا میثاق النبیین، جب میں نے نبیوں سے عہد لیا. آج ایک محفل ہم یہاں پر سجا کے بیٹھے ہیں اور ایک وہ محفل تھی جو خدا نے سجائی تھی. اس محفل کا ہلکا سا نقشہ پیش کر کے گفتگو سمیٹ دینے لگا ہوں.
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبی یاد کرو جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا. علماء بیٹھے ہیں النبیین الف لام جب جمع پر آئے اس میں استغراق پایا جاتا ہے. اور استغراق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہنا چاہتا ہے سنو اس حاضری میں کوئی نبی بھی غیر حاضر نہیں تھا. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ کا ہر نبی تھا. اور نبی یاد کرو جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا کیا لما آتیتکم جب میں تمہیں دوں من کتاب و حکمہ کتاب اور حکمت تو کیا ہو ثم جاءکم رسول پھر میری شانوں والا رسول تم میں آ جائے مصدق لما معکم اور آ کر تمہاری تصدیق بھی کرے جو کچھ تم لائے ہو اس کی بھی تصدیق کرے. پھر تم نے کرنا کیا ہے لا تؤمنون کیا کرنا ہے لا تؤمنون حضور اللہ تؤمنون بھی تو کہہ سکتا تھا نا لام تقید کے لیے پھر تؤمنون بھی کہہ سکتا تھا پھر نون تقید کے لیے آیا لام تقید و نون تقید ثقیلہ آیا یعنی ڈبل سے کیا ایسی تقید جس کی حد ہی کوئی نہیں. اللہ تقید پہ تقید لگا رہا ہے اور نبیوں سے کہہ رہا ہے نبیوں سنو جب تمہارا ڈنکا بج رہا ہو جب لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہو جب تیرے نغمے الاپے چاہ رہے ہو جب لوگ تمہیں مان رہے ہو اور اتنی دیر میں تیری شانوں والا عظمتوں والا رفعتوں والا بزرگی والا برتری والا شان والا آن والا بان والا مقام والا والضحا والا واللیل اذا سجا والا یاسین والا طٰہٰ والا یا ایھا المزمل والا یا ایھا المدثر والا ورفعنا لک ذکر والا وانک لعلی خلق عظیم والا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے سفر والا. اگر رسول تم میں آ جائے تو نبیوں تم نے کرنا کیا ہے لا تؤمنون بہ تم نے اپنا کلمہ چھوڑ کر مصطفیٰ پر ایمان لے آنا ہے. لا تؤمنون بہ تم نے ضرور 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 ایمان لانا ہے اور صرف ایمان ہی نہیں لانا والا تنصرن پھر تقید کلام اور مدد بھی کرنی ہے. لیکن میرے بڑے پیارے محسن علامہ مفتی انصر القادری صاحب خطیب اعظم انگلینڈ آپ فرماتے ہیں بھائی مدد وہ ہوتی ہے جو بڑا چھوٹے کی کرے اور جو چھوٹا بڑے کی کرے اسے مدد نہیں اسے خدمت کہا جاتا ہے. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے والا تنصرن تم نے میرے مصطفیٰ کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنی جگہ پر قاری صاحب قبلہ ان نبیوں کا مقام کیا ہے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. حضرت عباس کہتے ہیں مشکات بخاری کی حدیث مبارکہ کہتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعوا يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليل الله وقال آخر موسى كلمه الله تكليما وقال آخر آدم اصطفاه الله وقال آخر نوح نجي الله. حضور کہتے ہیں قد سمعت کلامکم وعجبکم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وهو كذلك وموسى كلمه الله تكليما وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك إلا وأنا حبيب الله إلا وأنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر إلا وأنا حبيب الله. میں نے حدیث پڑھی ہے تو سبحان اللہ تو چاہیے کہتے ہیں صحابہ کا جرمٹ لگا ہوا ہے اور جرمٹ صحابہ میں صحابہ بیٹھ کے آپس میں تو پچھلے نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے ارے حضرت ابراہیم بڑے اللہ ہیں وہ خلیل اللہ ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے ارے حضرت موسیٰ بڑے اللہ ہیں وہ کلیم اللہ ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے ارے حضرت عیسیٰ بڑے اللہ ہیں وہ کلمت اللہ ہیں. کوئی صحابی کہتے ہیں ارے حضرت آدم بڑے اللہ ہیں وہ صفی اللہ ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں صحابہ کنورسیشن کر رہے ہیں, صحابہ کے درمیان ڈائیلاگ چل رہا ہے, اتنی دیر میں اس مجمع میں آمنہ کا لال بھی آ جاتا ہے.
اتنی دیر میں آمنہ کلال بھی آ جاتے ہیں. آقا کیا کرتے ہیں؟ قد سمعت کلامکم وعجبکم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وہو کذالک وموسیٰ کلمہ اللہ تکلیما وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک ونون جی اللہ وہو کذالک. میرے آقا کہتے ہیں صحابہ تم یہ کہہ رہے ہو آدم صفی اللہ ہے. فرمایا میں بھی کہتا ہوں بے شک وہ ایسے ہی ہے, وہ صفی اللہ ہے. تم کہتے ابراہیم خلیل اللہ ہے. فرمایا ہاں وہ خلیل اللہ ہے. تم کہتے موسیٰ کلیم اللہ ہے. ہاں وہ کلیم اللہ ہے. تم کہتے انو نجی اللہ ہے. کہا وہ نجی اللہ ہے. فرمایا ان کی بڑی شان ہے, ان کا بڑا مرتبہ ہے, ان کا بڑا مقام ہے. لیکن فرمایا صحابہ میری بات بھی سنو نا, اللہ وانا حبیب اللہ. فرمایا کوئی صفی اللہ ہے, کوئی نجی اللہ ہے, کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی کلیم اللہ ہے, کوئی خلیفۃ اللہ ہے, کوئی روح اللہ ہے. فرمایا میں حبیب اللہ بن کر آیا ہوا ہوں. اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر, لیکن اس پر فخر نہیں. But there is a discrimination between these. ان میں ایک ڈسکریمنیشن ہے, فرق اور امتیاز ہے حبیب میں اور کلیم میں, حبیب میں اور خلیل میں. حضور نے ایسے ہی حبیب اللہ نہیں کہا. کلیم وہ ہے جو کہے مولا دیکھنا ہے دکھا دے. اللہ کہے لن ترانی موسیٰ, موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا. حبیب وہ ہے بستر پہ آرام کر رہا ہے. رب کہتا ہے جبریل جنت میں جا, 70,000 فرشتوں کی بارات لا, زمین پہ جا, میرا سونا آرام کر رہا ہے, اسے دولہا بنا, پورا سجا, بنا سوار کے عرشوں پہ لے آ, میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے کوئی دور تے موسیٰ لے کر لے منو اپنا آپ بخا مولا. موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے رہے. اور حبیب کی کیا شان ہے, بستر پہ آرام کر رہے ہیں, اللہ کا پیغام آتا ہے, جبریل کفوری لب لگا کے مصطفیٰ کے کلموں سے اٹھاتا ہے, پیغام خدا سناتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ بھی آپ کے دیدار کا مشتاق ہوا بیٹھا ہے. یہ کلیم اور حبیب ہے. مگر میں اسی موضوع پر پوری تقریر ہو سکتی ہے. دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو ان کے القاب ہیں, ان کے خصائص ہیں, اور حضور کی ذات پر بہرحال دوستو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بزم ہستی میں امام الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں. اور میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے امتیوں میں بیٹھے ہیں اور تذکرہ میرے نبی کا کر رہے ہیں. آپ کا ایک امتی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے نبی اللہ, جس نبی کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہے؟ حضرت عیسیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے تم اعلیٰ ہونے کی بات کرتے ہو. انجیل برناباس چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 179. آپ کہتے ہیں تم اس نبی کا مجھ سے اعلیٰ ہونے کی بات کرتے ہو. سنو, my رسالت is limited but after me shall come the Masiha of the universe. یہ پڑھے لکھے دوستوں کی نظر کر رہا ہوں. whose رسالت will spread in all over the universe. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میرے امتیوں سنو, اس نبی کی شان کیا ہے؟ میری رسالت تو محدود ہے but after me, لیکن میرے بعد shall آئے گا, کم آئے گا, مسیحا آف دا یونیورس, اس کائنات کا مسیحا, whose رسالت would spread in all over the universe. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میرے امتیوں سنو, اس نبی کا مقام یہ ہے, اس نبی کی شان یہ ہے, اس کی رفعت یہ ہے, میری رسالت تو محدود ہے, مجھے اللہ نے فرش والوں کا نبی بنایا ہے. آمنہ کا لال فرشیوں کا بھی نبی ہے, وہ عرشیوں کا بھی نبی ہے, وہ فرشیوں کا بھی نبی ہے, وہ عرشیوں کا بھی نبی ہے. اور حضرت عیسیٰ نے کہا میں بات ہی ختم کر دوں, وہ نبیوں کا بھی نبی ہے. حضرت کا جملہ, وہ نبیوں کا بھی. اتنی بات ہوئی تو ایک امتی کھڑا ہوا, کہتا ہے وہ گاڈ سینڈ اس آور میسنجر. اے اللہ ہمارا وہ پیغمبر جلدی نہیں بھیج دیتا, ہم بھی اس کی زیارت کر لیں. اسی لیے تو رسول نے کہا نا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ربنا وابعث فیہم رسولا
ابراہیم خانہ کعبہ بنا کے مزدوری آمنہ کے لال کے آنے کی مانگ رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم اپنی امت میں بیٹھ کے مصطفیٰ کے نغمے گا رہے ہیں۔ ارے سنی یا رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ کرنے والے، پنج کریں کی سرزمین پر آقا کے عشق کے ترانے بولنے والے، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ آج تم وہ کام کر رہے ہو جو سب سے پہلے خدا نے کیا، خدا کے بعد دیگر انبیاء نے کیا، پھر خود مصطفیٰ نے کیا، پھر صحابہ نے کیا، بلکہ آج مصطفیٰ کا میلاد منا کر یہ دنیا کو بتا دو کہ ہم آقا کے پروانے ہیں، ہم آقا کے دیوانے ہیں۔ جب تک جسم میں جان ہے مصطفیٰ کی محبت قدم بڑھتے ہی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آستانہ عالیہ ننگل شریف، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ ہم انتہائی محترم، محتشم، عزت مآب استاذ العلماء، محقق الاثر، جناب سرمایہ اہل سنت، مفکر اسلام، صاحبزادہ محمد احمد چشتی دامت برکاتہم عالیہ قدسیہ، آستانہ عالیہ نگر شریف، آپ کو میں محفل رفاق میں تشریف لانے پر دل کی عطا گرائیوں سے، علاقہ پنج گرائیاں طرف سے اور انجمن محبان اسلام کی طرف سے لاکھ مرتبہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ جی، الحمدللہ۔ استاذ العلماء حضرت والا شان حضرت علامہ محمد احمد چشتی صاحب مدد اللہ العالی ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے۔ بس چند ہی لمحوں میں گفتگو سمیٹ کر انشاءاللہ علماء تشریف لا چکے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں تو خادم ہیں، طالب علم ہیں، گفتگو سمیٹتے ہیں۔ اپنے مقدر پر ناز کرو کہ اس رسول کا میلاد کر رہے ہیں جس کا میلاد سب سے پہلے خود خدا نے کیا ہے۔ لیکن دوستو بیٹھ جائیں محفل میں، الحمدللہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، بڑی مہربانی امام ساتھی بیٹھ جائیں۔ بات تب بنے گی جب ہم میلاد مصطفیٰ منانے کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں گے۔ اگر ہم نے صرف میلاد ہی منایا اور سیرت مصطفیٰ کو نہ اپنایا تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو بھی اپنانا چاہیے۔ جو کردار رسول ہے، جو افکار رسول ہے، جو معیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے بھی ہمیں اپنے دل میں راسخ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنا تعارف ہی نہ کروانا پڑے۔ اگر کوئی شخص ہمیں دیکھے تو اسے دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے۔ آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں ہے؟ صرف ہم نے در مصطفیٰ سے خود کو دور کیا ہوا ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے دور ہوئی، کھودی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے دور ہوئی۔ دوستو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم در مصطفیٰ سے حقیقی لو لگا لیں، آقا کے ایسے دیوانے بن جائے، حضور کے ایسے پروانے بن جائے، آقا کے ایسے مستانے بن جائے کہ ہماری صورت اور سیرت میں مصطفیٰ کریم کے کردار کی جھلک نظر آ رہی ہو۔ جب ہمیں کوئی دیکھے تو دیکھ کر خود ہی کہنے پر مجبور ہو جائے یہ تو آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا پروانہ جا رہا ہے۔ آج ہم میلاد تو کرتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی اچھے طریقے سے ڈیکوریشن کی، بڑا ماشاءاللہ انہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سجایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ
جس طرح میرے بھائیوں نے اس پنڈال کو سجایا ہے، مسجد کو سجایا ہے، یا اللہ اسی طرح ان کے دلوں کو بھی سجا دے، اسی طرح محبت رسول سے ہمارے دل بھی سج جائے، تاکہ ہمارے قول اور فعل کا تصاف ختم ہو جائے اور ہم مصطفیٰ کے حقیقی دیوانے بن جائیں۔ میرے دوستو، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہم لقمہ اجل بن جائیں اور اندھیری قبر میں چلے جائیں۔ اس سے پہلے ہم لقمہ اجل بنے، اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے، ہم خود کو ایسا کر لیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے رسول کو پسند آ جائے۔ حضور مجمع صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، صحابی پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابی کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے تو صحیح عقل مند شخص کون ہے، عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ تو کریم آقا نے دوستوں کیا کہا؟ آج ہمارا معیار عقل کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہے وہ عقل مند ہے، جس کے پاس عہدہ ہے وہ عقل مند ہے، جس کے پاس سلطنت ہے وہ عقل مند ہے، جس کے پاس جاہ و عظمت ہے وہ عقل مند ہے، جس کے پاس تعلیم کی ڈگریاں ہے وہ عقل مند ہے۔ علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا بتائیے عقل مند کون ہے؟ تو سرکار نے کیا کہا؟ فرمایا، صحابہ سنو، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھ رہا ہے۔ فرمایا، جو موت سے غافل ہے، موت کو بھولا بیٹھا ہے، وہ عقل مند شخص نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں نہیں معلوم کب ہم بھی لقمہ اجل بن جائیں۔ یاد رکھنا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مقیم ہو گئے لامکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری۔ ایک دن مرنا ہے، آخری موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخری موت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ عقیدت و محبت کے پھول 2 سے 3 منٹ میں پیش کرتے ہیں جناب شمس قادری صاحب سے۔ خاص گزار ان کے حضور کے بارے میں